تین آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ یہ تین بدبخت آدمی کون سے ہیں؟ تین بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان طرح طرح کے مراحل سے گزرتا رہتا ہے۔ ان مختلف مراحلوں میں سے ایک مرحلہ مشکل اوقات کا بھی ہے۔ جب کسی آدمی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پہلے وہ خود اسے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ مشکل حل نہ ہو رہی ہو تو آدمی اپنے دوست احباب یا عزیز و اقارب سے مل کر اسے حل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک مشکل ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر کسی کو اپنی ہی فکر لاحق ہوگی، حتیٰ کہ سگے بہن بھائی اور والدین تک ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ ان میں سے اس دن ہر شخص کو ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا اور بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ ناظرین، واضح رہے، کسی پاک عورت پر زنا کی تہمت لگانا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اسلامی قوانین میں ایسے شخص کے لیے جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے اور پھر اسے 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا ہے، جس کے نفاذ کا اختیار قاضی عدالت کو ہے۔ عام آدمی از خود حد کا نفاذ نہیں کر سکتا۔ جو شخص کسی مسلمان کی آبرو کا خیال نہیں رکھتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ رسوا کر دیتا ہے، آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ نیز اس طرح کی تہمت لگانے کو آپ نے ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ 3 بڑے گناہ کبیرہ جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ اپنے والدین سے ناروا سلوک کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں سزا دے گا۔ یہ بات 100% مشاہدے میں ہے کہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی اولادیں بڑھاپے میں ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا حقیقی خالق ہے اور والدین انسان کی پیدائش کا ظاہری سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی تعظیم کے ساتھ ساتھ والدین کی تعظیم کو اولیت بخشی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی رات جنت میں تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا: یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا: یہ نعمان بن حارثہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ احسان ہے، یہ احسان ہے، یعنی ماں باپ سے حسن سلوک کی جزا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: 3 قسم کے آدمیوں سے نہ تو اللہ روز قیامت کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 آدمی یہ ہیں: نمبر 1، بوڑھا زانی۔ معاشرے کے انتشار و فساد میں سب سے زیادہ دخل زنا کو ہے۔ اس کے لیے معاشرے کے استحکام کا انحصار رحمی رشتہ کی پاکیزگی اور اس کے ہر قسم کے اختلال و فساد سے محفوظ ہونے پر ہے، اور زنا اس رشتے کی پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو صنفی انتشار کی راہ پر ڈال دیتا ہے، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرے کی بجائے ڈھوروں ڈنگروں کا ایک گلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور خدا کے قانون کی تنقید کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی نرمی تمہیں دامنے گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ اور روز آخر پر سچا ایمان رکھتے ہو۔
اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود رہے۔ نمبر 2، جھوٹا بادشاہ۔ ناظرین، جھوٹا اور ظالم بادشاہ جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہو اور جھوٹ بول کر اقتدار میں آیا ہو اور اپنی عوام پر خرچ نہ کرتا ہو بلکہ ان کی غربت کو اور بڑھاتا ہو اور ان پر ناجائز ظلم ڈھاتا ہو تاکہ اس کا دبدبہ بنا رہے، تو ایسے بادشاہ کو اللہ قیامت کے دن منہ نہیں لگائے گا بلکہ اسے جہنم کے گڑھوں میں ڈال دے گا۔ اور ایسا انسان اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بادشاہ جیسے اچھے منصب پر فائز کیا، لیکن اس نے اپنی رعایا پر ظلم کیا، چوریاں کی، ڈکیتیاں کی اور اپنی رعایا کو لوٹ کر اپنی جائیدادیں بنائیں۔ تو ایسے بادشاہ کو اللہ مہلت دے دیتا ہے دنیا میں تاکہ اس نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن قیامت کے دن اس طرح کے بادشاہ کی سخت پکڑ کی جائے گی۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رتی برابر بھی غرور اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کا جوتا بھی اچھا ہو، تو کیا یہ غرور اور گھمنڈ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ غرور اور گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق کو ناحق بنائے، یعنی اپنی انا کی وجہ سے حق بات کو رد کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ بہنوں اور بھائیوں، یاد رہے کہ جس طرح بہت سے اسباب ایسے ہیں جن سے بندے کو اللہ پاک کی رحمت و مغفرت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بہت سے اسباب ایسے بھی ہیں جن سے بندہ اللہ پاک کے شدید اور دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک سبب تکبر بھی ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے محروم اور عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ناظرین، یہ تھے وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ان بیماریوں سے بچا کر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور اللہ کے نیک بندوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خاص طور پر صحابہ کرام کی عزت کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ ضرور لکھ دیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔